السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور آج کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر ایران ہی پہ بات کریں گے۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، لبنان اور اسرائیل کے درمیان کو جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کی خبر ہے، اور اس حوالے سے یقیناً ایران کی جو سب سے زیادہ تشویش تھی اور جو امن معاہدہ اسلام آباد میں نہیں ہو پایا، اس میں بتایا جاتا تھا کہ بنیادی وجہ لبنان کا میں جنگ بندی ہے، اور لبنان پر جو اسرائیلی حملے تھے مسلسل جاری تھے اس وقت۔ اب یہ جنگ بندی کے حوالے سے خبر آئی ہے، کتنی اہم ہے یہ خبر، اور آئندہ اس کی وجہ سے کتنی صورتحال میں اس پر بات کریں گے۔ کرنے کے لیے موجود ہیں سلطان محمد اشرف صاحب، دفاعی تجزیہ کار اور انٹرنیشنل امور پر گہری نظر رکھنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ حسن حبیب صاحب سابق سفیر ہیں اور آپ بھی دفاعی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ آئندہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز حسن حبیب صاحب آپ سے کر رہا ہوں، فرمائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو، کہاں صورتحال جاری ہے، اور یہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے بظاہر، اگرچہ اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی وزیر اعظم میں براہ راست کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس میں کچھ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، اور یہ کتنا جو معاملہ ہے وہ جو ایران کی تشویش تھی اس کو کم کرے گا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو کافی دنوں سے ڈپلومیٹس جو تھے دونوں ملک کے، اسرائیل اور لبنان کے، ان کے رابطے تھے، امریکہ میں بھی ہوئے، اور یہ کسی حد تک اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے تھے۔ اسرائیل کی جو خواہش ہے کہ لبنان میں ریور لٹانی تک کا جو علاقہ ہو وہ حزب اللہ اور اس طرح کے ایلیمنٹ سے پاک ہو، تاکہ اسرائیل جو راکٹس جو ہیں حزب اللہ کے، ان کی رینج سے باہر نکل۔ اور وہ پھر جس کی طرف بارڈر پہ اس سال پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے میری ٹائم باؤنڈری پہ اسرائیل میں اور لبنان میں، تاکہ اگر وہ گیس ایکسپلوریشن ہو تو اس میں شیئرنگ ہو اور پراپر ہو۔ غزہ کا بھی یہی پرابلم ہے، غزہ جہاں بیٹھا ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں کو وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو انڈیا مڈل ایسٹ میڈیٹرینین کوریڈور بننا ہے، جو 2-3 سال پہلے G20 نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انڈیا سے چلے گا جہاز، وہ پھر مڈل ایسٹ سے آن روڈ ہوتا ہوتا اسرائیل کے تھرو میڈیٹرینین چلے گا، تاکہ سوئز بھی پار ہو جائے اور بڑا سفر کم ہو جائے۔ تو وہ وہاں غزہ سے، تو اس وقت جو دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے جائیں تو 1990s میں صاحب نے کلیش آف سیولائزیشن آرٹیکل لکھا تھا، جس پہ بڑی بحث ہوئی اور بڑا کام ہوا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو موجودہ جنگیں ہیں، یعنی مطلب 1990s کے بعد کی، وہ ساری ریسورسز کی جنگیں ہوں گی، وہ ایسی کوئی جنگ نہیں ہوگی کہ جس میں ریلیجن اور یہ سب انوالو ہو۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو جنگ ایران امریکہ کی ہے، یہ بھی ریسورس کی جنگ ہے۔ انہوں نے ایک طرف وینزویلا کا پیٹرول پکڑ لیا اور مڈورو کو اریسٹ کر کے لے گئے، بہت زیادہ تیل ان کے ہاتھ میں آیا، لیکن وینزویلن کروڈ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ ایرانی کروڈ اس میں شامل نہ ہو۔ وینزویلن ہیوی کروڈ ہے، جیسے روس کا ہیوی کروڈ ہے، تو دنیا کی ریفائنریز میں وہ چل نہیں پاتا، اور ڈیزائرڈ پروڈکٹ مکس نہیں آتا کہ اس میں گیسولین بھی ہو، وٹامن بھی ہو، اور ہائر ویلیو کے فیولز ہوں، جیٹ فیولز وغیرہ۔ تو ایران سے بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ ایک ایسی رجیم چینج ہو جس میں جو نئی رجیم آئے وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق اس پہ تو بیچے، ہم بات کریں جس گے، کو امریکہ کہ وہ میں سردار صاحب کو شامل کر لوں۔ حسن حبیب صاحب، لبنان کی جو جنگ بندی ہے وہ کتنی آپ کی نظر میں سگنیفیکنس ہے اس کا ایران کے لیے، اور اس جنگ بندی کے بعد کیا جو معاہدہ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والا آئندہ ہفتے جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی سہولت فراہم ہوگی اس جنگ بندی کے بعد، اور ایران کی تشویش کم ہوگی اور جنگ بندی کی طرف دونوں ممالک بڑھ سکیں گے؟ یہ خبر میں نے نہیں سنی پوری، لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا اور لبنان کا اور جو یو ایس کا فارن سیکریٹری ہے، ان کی میٹنگ ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی تھی، اور وہ کنٹینیوس اس پر گفتگو کر رہے تھے واشنگٹن ڈی سی میں یا نیو یارک میں۔ تو لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ایران کی تشویش تو حزب اللہ سے ہے، اور دوسرا اسرائیل نے
ساؤتھرن لیبنان میں بڑے حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ حزب اللہ اس میں پارٹی نہیں ہے تو حزب اللہ کو کون پابند کرے گا اور یہ کہاں تک یہ اس طرح کا معاہدہ ہے. لبنانی گورنمنٹ کے پاس تو خود کچھ پاور نہیں ہے, ان کے پاس نہ ملٹری پاور ہے, نہ ان کے پاس اکنامک پاور ہے, نہ ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. وہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے اور وہ کیا کرے گا. لیکن بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے اور اس سے ایران مطمئن ہو سکتا ہے. اگر ہو تو پھر تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن اگر حزب اللہ اس میں پارٹی نہیں ہے تو حزب اللہ اگر پارٹی نہیں ہے تو اس معاہدے کا کیا فائدہ ہے, اور اس معاہدے کا سمجھ سے باہر ہے کہ اس معاہدوں کو نافذ کون کرے گا. جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. مارکو روبیو اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور اسلام آباد وہ یہ امریکہ میں مذاکرات ہوئے تو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ اس حوالے سے میں بات کروں گا. حسن حبیب صاحب آپ بتائیے حزب اللہ کتنی سگنیفیکنس ہے لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات میں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی کسی امریکن رائٹر کو پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے, وہ کہتے ہیں آپ لبنان سے جو بھی معاہدہ کر لیں اگر حزب اللہ اس کا پارٹ نہیں ہے تو جیسے سردار صاحب نے بھی کہا کہ لبنان گورنمنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, نہ وہ کوئی اور گارنٹی دے سکتے ہیں. تو اگر حزب اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے معاہدے میں تو وہ معاہدہ پیس آف پیپر ہوگا اور ایران بھی اس سے سیٹسفائی نہیں ہوگا. تو اگر امریکہ کو ایران کی شرط ماننی ہے کہ بھئی لبنان اور ایران میں سیز فائر اور وہ ڈیوریبل ہو تو اس کے لیے حزب اللہ کی گارنٹی کون دے گا سوائے ایران کے. تو جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اگر اس میں حزب اللہ شامل نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ دیر پا ہوگا. ہو سکتا ہے ٹیمپریری ریلیف میں جائے کیونکہ یہ سردار صاحب نے کہا کہ حزب اللہ تو اپنی جگہ اس کی جو اہمیت ہے لیکن وہاں کی گورنمنٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ بھی پپٹس ہیں. اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ بالکل. دیکھیں نا آپ جو موجودہ صدر ہیں یہ تو فوج کے سربراہ تھے تو امریکہ کی مرضی سے آئے ہیں تو ان کی کوئی پاپولر سپورٹ نہیں ہے. اور وہاں ویسے بھی 4 ڈفرنٹ فیکشنز ہیں جو حکومت بناتے ہیں اور چلاتے ہیں, شیعہ سنی اور دروز اور کرسچنز مل کے. تو ایسی گورنمنٹ میں کولیشن ٹائپ کی گورنمنٹ میں یا لوز ٹائپ کی گورنمنٹ میں وہ اسٹرینگتھ نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو قابو کریں یا اسرائیل کو روکیں یا کچھ. تو جنگ تو حزب اللہ لڑ رہا اور حزب اللہ سے سیز فائر ہونا چاہیے. امریکی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ایران سے مدد چاہتے ہیں کہ وہ حزب اللہ کو پلیکیٹ کریں. تو یہ کے ساتھ رکھا جائے گا جو ایران امریکہ کی ٹاکس ہیں, تب پتہ چلے گا کہ ایران کتنا سیٹسفائیڈ ہے اسرائیل کی نیت سے اور پھر وہ اس پہ بلٹ اپ کرے گا یا نہیں اپنا معاہدہ. ٹھیک ہے جناب, آپ سردار صاحب یہ بتا دیجئے کہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ایران میں بہت زیادہ ویلکمنگ انداز ہے عاصم منیر صاحب کے لیے, اور انہوں نے ایک نغمہ بھی جاری کر دیا ہے عاصم منیر کے استقبال کے موقع پر, اور وہ بہت زبردست پذیرائی مل رہی ہے, یوٹیوب پہ بہت وائرل ہو رہا ہے وہ نغمہ. تو اس حد تک ایران جو ہے وہ اب پاکستان کے اوپر ریلائی کرتا نظر آ رہا ہے, پاکستان کی عسکری قیادت پہ ریلائی کرتا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کریں گے وہ ٹھیک کریں گے. آپ کے خیال میں کچھ ایسا ہے؟ دیکھیے ایران کی پوزیشن سمجھ لیجیے. ایران گزشتہ 50 سال سے ایک حالت جنگ میں ہے اور مغرب کی ساری پابندیوں کا اس کے اوپر لاگو ہوئی ہیں اور اس کی اکنامی بری طرح سے خراب ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 دفعہ ایران کے اوپر لڑائی کیا اور ایران کے اوپر ایک حملہ کیا ہے امریکہ نے بغیر کسی جواز کے. تو اس میں ایک بنیادی فیکٹر آپ سمجھ لیجئے, ایران کا انٹرسٹ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کوئی 1 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے سیز فائر یا امن معاہدہ نہ ہو, بلکہ ایک لمبی مدت کا ایک کمپریہنسو معاہدہ ہو جس میں ایران کو ریجنل کنٹریز کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کا موقع ملے اور امریکہ کے ساتھ بھی اس کو جنگی حالت ختم کی جائے اور اسرائیل بھی اپنی حدود میں رہے. اسرائیل اب اتنا بڑا ملک رہا نہیں ہے. اب یہ دیکھیے جو نئی سچویشن ہے اس میں امریکہ کو اپنی جان چھڑانی مشکل ہو رہی ہے اور ساری دنیا بلکہ خود امریکن جو انٹلیکچوئلز ہیں اور
سول سوسائٹی ہے اور جتنے پولیٹیکل فیکٹرز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، فلاسفر ہیں، جو بھی ہے، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کر کے نیتن یاہو کی لائن کو ٹوک کر کے ٹرمپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اسی لیے اس نے امریکہ سے ابھی اس نے کوئی $448 بلین کا جو ہے جنگی سامان بھی مانگا، تو انہوں نے زیرو پہ آؤٹ کر دیا، کہا نہیں ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو، اور دونوں پارٹیز نے مل کے کہا۔ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ امریکہ کی اور اسرائیل کتنا امن میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایران کو ختم تو نہیں کیا جا سکا، ایران کو نہ لبنان بنایا جا سکتا ہے اور نہ غزہ، سمجھے، اور اس لیے امریکہ کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اب کوئی بہت بڑا رول ادا کر سکے۔ اسرائیل بھی ایک جو ہے وہ میرے خیال سے ڈیمینشنگ پولیٹیکل پاور ہے، اب اس کے پاس خود بھی کچھ نہیں ہے۔ اوکے حسن حبیب صاحب، یہ جو نغمے کی میں نے بات کی، یہ عاصم منیر صاحب کے لیے جاری کیا ایرانی گورنمنٹ نے، کتنا زیادہ پاکستان کے لیے یہ اہمیت کا حامل ہے اور کتنی زیادہ پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، اور ایران کتنا زیادہ ریلائی کر رہا ہے پاکستان پر؟ آپ کی نظر میں یہ معاملات کہاں مطلب سیٹل ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات اب طے ہے کہ امریکہ کے ہم پریفرڈ میڈیٹر ہیں، تو ایران کے پاس میڈیشن کے لیے ہم ایک اسٹرانگ لنک ہیں۔ ایران کے اور پاکستان کا کوئی خاص مسئلہ نہیں، ہمارے جو بھی مسائل ہیں we are still a very very manageable partner۔ ٹھیک ہے، 100% نہیں ہوتے ہیں، اختلافات چھوٹے موٹے اسپوائلرز کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے اسمگلرز ہوں، چاہے دوسرے ہوں، ریلیجس فینیٹکس ہوں، لیکن پھر بھی ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات مینیجبل ہیں۔ اور ریسنٹلی جو پاکستانی لوگوں نے کیا ہے، اسٹارٹنگ لاسٹ ایئر، ہماری عوام نے بہت کھل کے وداؤٹ ڈسٹنکشن آف ریلیجس ایفینٹی ایران کا ساتھ دیا ہے، اور اس موجودہ کانفلکٹ میں تو ایک کامن آدمی جو تھا اس نے بھی اپنی جیب سے پیسے نکال کے ایران کو دیا ہے، کونسلیٹ کو، ایمبیسی کو، چندہ نہیں دیا، خود لوگوں نے جا کے دیا ہے اور علاقوں سے جا کے۔ یہ جیسچر ایسا ہے جو میرے خیال میں خلافت موومنٹ کے بعد ہمیں نظر نہیں آیا تھا، اور آپ اس کا امپیکٹ دیکھ لیجئے کہ ترکی کے ساتھ جو ہمارا بھائی چارہ اور دوستی ہے، تو ایرانیوں کو اب یہ یقین ہے، اب بلکہ آج سے نہیں، میرے خیال میں کچھ گزشتہ 5-7 سال سے یقین ہے کہ پاکستانی عوام ان کی طرف ہیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یا کامن آدمی ہو۔ تو ایرانیوں کو پاکستان ایک اچھا آپشن لگتا ہے، امریکہ کو بھی اس وقت پاکستان پسند ہے، تو وہ اسی لیے پذیرائی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا رول تھوڑا سا اور اسٹرینگتھن ہو، اور ہم لوگ زیادہ اسٹرینگتھ اور زیادہ جذبے کے ساتھ پیس پروسیس کو لے کے آگے چلیں، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اوکے سر، صدر صاحب، ایک خبر بڑی اہم آئی عالمی ادارہ خوراک کی طرف سے، آج ہی کی غالباً یہ خبر ہے، میں پڑھ رہا تھا دن میں، انہوں نے یہ کہا کہ ایران میں یہ جنگ کی وجہ سے بہت زبردست خوراک کا ایک مسئلہ پیدا ہوگا، اور خوراک ایران میں اویلیبل نہیں ہوگی، کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ آپ اس خبر سے اتفاق کرتے ہیں یا یہ مینیپولیٹڈ خبر آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو گیس ورک ہے، ایران کے اندر سے کوئی خبر باہر نہیں آ رہی، اسرائیل کے اندر سے کوئی خبر باہر نہیں آ رہی، تو یہ دو جو رائیولز تھے انہوں نے ایک دوسرے کا بھرکس نکال دیا ہے۔ اسرائیل بھی بری طرح جو ہے زخمی ہے، اور ایران کا بھی بہت بھاری نقصان ہوا ہے، ارسپیکٹو کہ بھئی خوراک کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ تو بات کی بات ہے کہ، اور یہ ہے بھی ضروری، کیونکہ ایران کے اس جو امریکہ کے ساتھ جو تنازع تھا، اس کے دوران بھی ایران کے اندر جو عام لوگ تھے وہ سڑکوں پہ نکلے تھے، لیکن وہ اس لیے خاموش ہو گئے کہ ایران اس وقت امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، تو انہوں نے صبر کر لیا، جو ایرانی قوم کا بڑا عظیم قسم کا کریکٹر ہے کہ انہوں نے بڑے صبر سے وہ کیا ہے۔ لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں ورلڈ فوڈ والے، یہ غلط بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں
کیا کیا نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ ابھی تو کرنا ہی مشکل ہے، پتہ ہے. اوکے، اس پوائنٹ پہ میں ذرا حسن حبیب صاحب کی رائے لے لوں. جو سر ادارے ہیں وہ اس نقطے پہ میں حسن حبیب صاحب کی رائے لے لوں. سر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ مینوپولیٹڈ خبریں چلائی جاتی ہیں تاکہ اپنے اہداف حاصل کیے جا سکیں. یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ عراق وار میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ مینوپولیٹڈ خبریں چلائی گئیں اور پھر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد اعتراف کیا گیا کہ خبر غلط تھی، وہ کیمیکل ویپنز کی. تو اب یہ اس طرح کی خبریں پھیلا کر کے ایران میں خوراک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ایرانی قوم کو ڈراؤ تاکہ ایرانی قوم وہی کرے کہ جو مغرب چاہ رہا ہے یا امریکہ چاہ رہا ہے. آپ کو کچھ ایسا اس خبر میں لگ رہا ہے سر؟ مجھے بالکل لگ رہا ہے ایران از اے نیٹ فوڈ امپورٹر. پاکستان سے بھی پچھلے سالوں میں گوشت تک یہاں سے گیا ہے، رائس یہاں سے جاتا ہے، ویٹ کینیڈا سے یا اس طرح کے ملکوں سے آتا ہے. تو اگر شپنگ ڈسٹرب ہوتی ہے، اگر بینکنگ چینل ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو یہ پورا امکان ہے کہ ایران کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا شارٹ سپلائز کے لیے نیبرنگ کنٹریز کی طرف. لیکن مجھے یقین ہے کہ خوراک کا کرائسس آئے گا. ایران کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے ہماری طرح سے، ان کے یہاں پانی بالکل اسکیئر ہو گیا. یقین مانے تہران میں واٹر ریشننگ ہو رہی ہے. آلریڈی ان کے یہاں پاور کرائسس ہو گئی کیونکہ سارے پاور پلانٹ پرانے اور نئی ٹیکنالوجی، نیا انویسٹمنٹ نہیں آ رہا ہے، تو ان کے یہاں پاور کا بھی کرائسس ہو رہا ہے. تو ایگریکلچر ان کا اس وقت بہت انڈر پریشر ہے. پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت پاسبلٹی ہے کہ ایران میں خوراک کا بڑا سیویئر کرائسس ہو. لیکن ایرانیوں کی ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ وہ کوئی بھی ان کو چیز چاہیے ہوتی ہے تو لیفٹ رائٹ سے اسمگل کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کراچی بھی بھرا ہوا ہے ایرانین پروڈکٹ سے. اسی طرح سے یہاں سے بہت چیزیں جا رہی ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یقین مانے کیلا جس کو ہم پیرشبل سمجھتے ہیں، تہران کی سڑکوں پہ پاکستانی کیلا ٹھیلے پہ بکتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے لے کے جاتے ہیں 1600-1700 کلومیٹر دور اور اس کو وہاں بیچ رہے ہیں. اسی طرح سے میں نے آپ سے کہا 2 سال پہلے 50,000 ٹن گوشت کا مجھے پتا ہے ایگزیکٹلی کہ یہاں سے گیا ریفریجریٹڈ ٹرک سے. تو ایران میں فوڈ کا کرائسس آ رہا ہے، اور اگر جلدی جنگ بندی نہیں ہوتی اور شپنگ نارمل نہیں ہوتی اور پابندیاں نہیں اٹھتی ہیں تو ایران کے لیے بہت سیریس پرابلم ہوگا. جو جنوری کے پروٹیسٹ تھے وہ تو مہنگائی اور دوسرے ایشوز پہ تھے، فوڈ ابھی نہیں آیا تھا. اگر فوڈ پہ رائٹس شروع ہو گئے تو ایرانی گورنمنٹ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اوکے سر. سردار صاحب، یہ ایک پائپ لائن کا ایران اور پاکستان کے درمیان بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل پورے ملک میں ایک دفعہ پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے بجلی کی، اور زبردست کرائسس میں ہم یقیناً پیٹرول کا بھی کرائسس ہے پرائس کے حوالے سے، اور گیس کا کرائسس اس لیے کہ قطر سے LNG آنا بند ہو گئی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے، اگر یہ معاہدہ کوئی ہو جاتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو کیا اس پروجیکٹ میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ دونوں ملک اپنا کم سے کم یہ والا پروجیکٹ آگے بڑھا لیں اور پھر پاکستان کے جو انرجی کرائسس ہے اس میں کمی آئے؟ ریاض صاحب، یہ بات آپ سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح سے. وہ یہ ہے کہ یہ جو اس جنگ کے بعد کی جو دنیا ہے، خاص طور پر جو مڈل ایسٹ ہے اور جو پاکستان ہے، ایران ہے، اور اس کے قرب و جوار میں ٹرکی ہے اور جو دوسرے ملک ہیں، اب یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اس کا کوئی تعلق، امریکہ کا انفلوئنس ختم ہو چکا ہے. امریکہ از نو مور ایفیکٹو پاور. ورنہ وہ کر دیتا نا، اس کے اوپر اسٹیٹ آف ہرموز کے اوپر ناکہ بندی کر لیتا نا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ امریکہ کے پاس مسلز ہی نہیں ہے، اور اب امریکہ کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی. کیونکہ لیکن سر اس میں ٹھہر جائیں سر، یہ بڑا اہم نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں. میرا سوال اس میں سن لیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان یہ جرات کر سکتا ہے کہ امریکہ کی سینکشن کے باوجود ایران سے تعلقات اس طرح کے قائم کر لے اور وہاں سے تیل گیس پائپ لائن کو آگے بڑھا لے؟ نہیں، پاکستان تو کر نہیں سکتا. کر بھی سکتا ہے، پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور وہ جو پائپ لائن ہے، ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے. یہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ معاہدے تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. حالانکہ انہوں نے وہ گیس کے لیے ایک بڑا فنڈ جمع کیا تھا. پیسے اگر ارینج کر بھی لیں کسی دوسرے تیسرے ذرائع سے تو سینکشن ہے نا سر، امریکہ کرنے نہیں دیتا. میں نے آپ کو بتایا، ارے امریکہ
کہ اب امریکہ کا کچھ نہیں چلے گا. امریکہ نے ایران کا تیل ان کو بیچنے کی اجازت دے دی. تو آپ سوچو یار ایران سے چیز جو خریدنے والے ملک تھے وہ ان کو پابندی تھی, اب وہ خود ایران سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ وہ کر سکو تو آپ تیل جو ہے وہ اپنا آئل جو ہے دوسرے ملکوں کو بیچ سکتے ہو. پوائنٹ یہاں میں یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ابھی جو وار ہوئی ہے یہ احمقانہ قسم کی وار تھی. آپ کو یاد ہے مجھے تو کبھی امید بھی نہیں تھی کہ آج کی دنیا میں اس طرح کی وار شروع کی جا سکتی ہے, لیکن ہو گئی, اور وہ بھی ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو کوalition ہے ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اوکے سر, میں حسن حبیب صاحب سے رائے لے لوں اس پر. سر آپ کیا کہتے ہیں, ایران پاکستان گیس پائپ لائن پاکستان کے سینکشن کو وائلیٹ کر سکتا ہے؟ اتنی جرت ہے پاکستان میں؟ اگر سینکشن ختم ہو جائے گی, سینکشن ختم ہو جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں تیاریاں شروع کر دینی چاہیے اور امریکہ سے ون ٹائم ایگزیمپشن لے لیں. دیکھیے ایک ایگزامپل آپ کے برابر میں بیٹھی ہے, چابہار پورٹ پہ انڈیا کو ایگزیمپشن ملا تھا سینکشنز کے باوجود, اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹ بھی جو تھوڑا بہت وہاں تھا اس کی اجازت ملی تھی. میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں ایران یو ایس کانسولیٹ میں اس موضوع پہ بات کر رہا تھا. ہم کبھی کبھار پولیٹیکل گپ لگانے جاتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا بھائی ہمیں آپ کیوں نہیں دیتے. یو نو واٹ دے سیڈ کہ آپ نے کبھی ریکویسٹ ہی پراپر نہیں کی, تو ہماری گورنمنٹ خوف کی وجہ سے یہ درخواست ہی نہیں کری. ٹائم بہت اچھا ہے, امریکہ بھی کمزور ہے اور ہم اسٹرانگ ہیں امریکہ کے ایز اے فرینڈ. ہمیں چاہیے کہ پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیں اور امریکہ سے کہ آپ ہمیں چپکے سے اجازت دے دیے. وہ اجازت دے دیں گے, ہمارا گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ایران بھی خوش ہوگا, ہم بھی, اور امریکہ بھی چپ چاپ رہے گا کہ یہ بڑی دلچسپ بات آپ کریں. کیا سینکشن کے باوجود خاموشی سے امریکہ اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں, بالکل. میں نے آپ کو ایگزامپل دی نا, چابہار پہ انڈیا نے $150 ملین آپ نے نا, آپ اپنا ہوم ورک شروع کریں. جیسے ہی یہ معاہدہ ہوگا امریکہ 1+1 جی, تو ہمیں چانس ہے, بالکل چانس ہے, اور یہ موقع ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. جی سر. جی ایک بات آپ اور سمجھ لیجیے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ 1-2 دن کا معاہدہ نہیں ہونے جا رہا. یہ 1-2 دن کا معاہدہ نہیں ہونے جا رہا. ادروائز ایران ول کنٹینیو ود اٹس وار اگینسٹ امریکہ اینڈ اسرائیل, اور امریکہ اور اسرائیل کے جو بھی اتحادی ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کرے گا, کیونکہ اب ایران بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ابھرا ہے. جو چائنا اس کے ساتھ ہے, رشیا اس کے ساتھ ہے, یورپین کنٹریز بھی انڈائریکٹلی اس کے ساتھ ہیں. تو اب یہ امریکہ کی پابندی وغیرہ, اب یہ اس بات کو بھول جائیں. اب یہ ریجن ایک نئی ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے جس میں سارے ممالک جو ہیں وہ مل کے اپنی سیکیورٹی کا بھی انتظام کریں گے. جو چائنا کا ماڈل ہے کہ بھائی آپ اسٹریٹجک دفاعی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اقتصادی طور پر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور انٹرنیشنل لا کو فالو کریں. اور اس طرح سے ہوگا. یہ ایسے اب یہ مذاق تھوڑی ہے کہ امریکہ کا ایک بڑی خبر آئی ہے کہ جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی, اس نے کہا کہ پاکستان جو آج کی صورتحال ہے اس میں سب سے اہم میڈییٹر ہے, سب سے اہم ثالث ہے, مطلب واحد ثالث ہے. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور یہ امریکہ کا کہنا کتنا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے ہم تو ویسے بھی امریکہ کی تعریف پہ پھول جاتے ہیں, لیکن اس وقت ریالٹی یہ ہے, جیسے ہم ابھی بحث میں بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ سارے لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے وہاں, ہمارا فیلڈ مارشل ایران میں بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں سے قطر آ گئے, ترکی ہمارے ساتھ ہے, ایجپٹ ہمارے ساتھ ہے, سعودی عرب ہمارے ساتھ. یہ سب ہمیں اسی پروسیس میں سپورٹ کر رہے ہیں, جو بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ اس وقت موسٹ امپورٹنٹ فیسیلیٹیٹر, میڈیٹر, برج, جو آپ اپنے آپ کو کہنا چاہیں, وہ پاکستان ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ امریکہ سے کہیں گے اچھا بھائی ہمیں یہ گیس لائن کنیکٹ کرنے دو, ہمارا 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, زندگی حرام ہو گئی, گورنمنٹ انسٹیبل ہو جائے گی, تو وہ آپ کو کہیں گے ون ٹائم آپ ایگزیمپشن لے لیجیے. میرا کوشچن اس تناظر میں تھا
کہ دیکھیے قطر کے علاوہ دیگر ممالک یعنی ترکیہ نے بھی بڑی کوشش کی ہے میڈیٹ کرنے کی، مصر نے بھی کوشش کی ہے میڈیٹ کرنے کی، اب یہ یا سعودی عرب خود کے پس پردہ کوشش کرتا رہا، اب یہ ممالک امریکہ کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان واحد ثالث ہے وہ ناراض نہیں ہوں گے؟ نہیں، ہم لوگ ان کو لوپ میں لیے ہوئے ہیں، ہمارے ان کے گورنمنٹ آفیشلز کے کانٹیکٹ مسلسل ہیں، ہم سب کو لوپ میں لے کے چل رہے ہیں۔ یہ نہیں خدا نخواستہ کہ پاکستان کوئی چودھری بن کے چل رہا ہے، ہم نے بہت ریزنیبلی اور بہت اسمارٹلی ایکٹ کیا ہے، بجائے اس کے کہ تمغے لگا کے ہم گھومتے ہیں، ہم چپ چاپ مسکینوں کی طرح کام کریں۔ دیٹ از واٹ دا رول آف فیسیلیٹیٹر اس کے بھئی دونوں کو ہم میز پہ لے آئے، آمنے سامنے بٹھا دیا، بجائے اس کے کہ ہم کو ایک طرف رکھتے ایک طرف سے بیچ میں گھوم رہے ہوتے۔ ہم نے اسمارٹلی ایکٹ کیا، ہم اپنے چاروں پارٹنرز کا، جس میں سعودی عرب بھی ہے، عمان بھی ہے، ترکی بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، یہ ساری امپورٹنٹ کنٹری ہیں اس ریجن کی اور ساری پرو امریکہ ہیں، تو ہم ان کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا یا ان سے آگے نکل گئے، تو ان کی جو امریکہ کی تعریف ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ امریکہ اس وار سے نکلنا چاہتا ہے۔ سردار صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں اسٹرینتھ ہی نہیں تھی کہ وہ بلاکیڈ کو انفورس کر سکے، ایئر کرافٹ کیریئر تو وہاں ہے نہیں، کس چیز سے انفورس کریں گے؟ تو یہ ریجن چینج ہو رہا ہے، امریکہ کو بھی پتا ہے جیسے ہی سینکشن اٹھیں گے آٹومیٹکلی گیس پہ سے وہ پابندی اٹھ جائے گی، اور ہمیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ابھی سے اس پروجیکٹ کو چلانے پہ کام شروع کر دینا چاہیے، تاکہ جب وقت آئے تو ہم وقت ضائع نہیں کریں، ہم اگلے 6 مہینے ہم انتظار کریں بیٹھ کے۔ اوکے، آخری بات سر، دو جملوں میں آخری بات دو جملوں میں آخری بات یہ بتائیے، اسلام آباد میں مذاکرات، سردار صاحب آپ بتائیے، بس 2 جملوں میں بتائیے گا کہ کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اسلام آباد مذاکرات آپ کو مستقل جنگ بندی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ جی سردار صاحب۔ مذاکرات ہوں گے ہی، مستقل جنگ بندی، یہ امن کا معاہدہ ہوگا، یہ چھوٹا موٹا معاہدہ نہیں ہوگا، اور اگر چھوٹا موٹا ہوگا تو پاکستان بھی ذلیل ہوگا، اور جو اس ریجن کے دوسرے ملک اس میں انوالو ہوئے وہ بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ ایسا کام ہے نہیں، پاکستان کو کبھی ایسا کام نہیں کرنا۔ پاکستان کو ابھی اپنے ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو، یہ جو گیس کی پائپ لائن ہے اس کے سلسلے میں بھارت کے ساتھ ان کو معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پائپ لائن بھارت میں جائے گی، تو اس لیے ہمیں اپنے معاملات کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے اور پوری جرات سے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایران نہیں ڈرتا، ہم سے ڈر رہی ہے۔ اوکے، پوائنٹ ٹیکن۔ حسن حبیب صاحب 2 جملوں میں آخری بات سر، وقت ختم ہو گیا۔ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے، پہلے ہمیں سیز فائر، پرماننٹ سیز فائر پہ جانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر پیس ڈیل پہ جانا چاہیے، جو کہ پرماننسی کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوں گے، جن میں گیس پائپ لائن کی بھی اجازت ہوگی، نارمل ٹریڈ کی بھی اجازت ہے۔ دیکھیے سر، ایران سے ہماری انفارمل ٹریڈ $10 بلین ہے، جس کو آپ اسمگلنگ کہتے ہیں، ڈیزل کی اور فوڈ آئٹمس کی، اور جو اگر یہ چینل میں آ جائے گی، کلیئر ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹھیک ٹھاک ریونیو بڑھ جائے گا، اور ایرانیوں کو بھی پراپر چیزیں ملیں گی۔ اوکے، پوائنٹ ٹیکن سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے گفتگو کی، ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی، اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔